نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق بخشی اور ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو پانے کا موقع فراہم کیا۔ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ مالک اس انسان کو نیکی کی توفیق بخش دے۔ اگر اللہ نہ نیکی کی توفیق بخشے، انسان ساری زندگی شیطان کی بھول بلیوں میں، شیطان کے بہکاووں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص عنایت ہے کہ اللہ کسی بھی انسان کو نیکی کا موقع عطا فرما دے، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے کہ نیکی کا بدلہ جنت ہے، اور اس کے برعکس اپنی خواہشات پہ زندگی بسر کرنا، اپنے من کے مطابق سارا کچھ کرنا، یہ انسان کو العیاذ باللہ جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ تو اگر اللہ ہمیں کوئی موقع عطا فرماتا ہے تو ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع عطا کیا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم پیدا ہونے سے لے کر جو دنیا میں پہلا سانس لیتے ہیں، اس وقت سے لے کر جس دن ہماری دنیا سے واپسی ہونی ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پہ ہیں، اتنے احسانات ہیں اللہ رب العزت کے، کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی تعریف و توصیف کرتے رہیں تو اللہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے حضرت انسان، جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اور کچھ نہ انسان گنے، صرف اپنے جسم کے اوپر جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے قدم عطا فرمائے، محنت اور مشقت کرنے کے لیے ہاتھ دیے، سب سے بڑی بات کہ سوچنے کے لیے، اچھا فیصلہ کرنے کے لیے دماغ دیا، اور ان سب کو دے کے اللہ نے ہم سے کچھ نہیں لیا، نہ ہمارے والدین سے لیا، جبکہ آج جدید دنیا ہمیں بتاتی ہے اگر ایک انسان کی آنکھ خراب ہو جائے تو دوسرا انسان اسے ڈونیٹ کرے تو صرف اس آنکھ کو چینج کرنے کا 1 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے، پھر گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آنکھ دیکھ سکے گی نہیں دیکھ سکے گی۔ تو اللہ نے ہمارے بابا سے، ہماری والدہ محترمہ سے کچھ بھی نہیں لیا تھا ان آنکھوں کے بدلے، یہ عطا کر دی۔ اسی طرح زبان ہے، اگر خدا نخواستہ اسے ٹک لگ جائے تو یہ کبھی بھی الفاظ ادا کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اگر اسے فالج ہو جائے تو انسان کھانے پینے بولنے ہر چیز سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کانوں میں جو 1 انچ قطر کے اندر 14,000 گراریاں اللہ نے بنائی اور کام کر رہی ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، تو اگر اللہ ان 14,000 گراریوں میں سے ایک کو بھی روک دے تو ہم دوسرے کی آواز سن نہیں سکتے، دوسرے کے منہ کو ہلتا ہوا تو دیکھیں گے لیکن اس کی آواز ہمارے کان قبول نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح اور شام ان باتوں کے لیے اللہ رب العزت سے عافیت طلب کرتے، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن کو عافیت دے، وعافنی فی سمعی، اے اللہ میری سماعت کانوں کو عافیت دے، وعافنی فی بصری، اے اللہ میری آنکھوں کو عافیت دے کہ میں دیکھ سکوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
اللہ مالک نے ایک موقع فراہم کیا ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا تو لوگوں کو اس کی اہمیت بتانے کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لوگو ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینے نے سایہ کر دیا۔ اب یہ ہر دانا اور عقل مند انسان جانتا ہے سایہ ایک مہربان چیز کو کہتے ہیں۔ اگر سردی ہو تو سردی سے بچاؤ کے لیے بھی سایہ، اگر گرمی ہو تو گرمی کی تمازت سے بچنے کے لیے بھی سایہ ایک مہربان حیثیت رکھتا ہے، اور انسان سائے کی تلاش میں ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے کہ ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، تم پہ ایک عظیم مہینے نے سایہ کر دیا۔ وہ کتنا عظیم ہے؟ شہر مبارک، یہ ایک بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ایسی آئے گی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس رمضان کے دن کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں اور رات کا قیام تم پہ نفل کیا ہے، اس لیے تلاش کرو ان چیزوں کو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ آسمان سے کچھ فرشتوں کو منادی کرنے کے لیے زمین پہ بھیجتے ہیں، اور وہ انسانوں کی بستیوں میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب، ہر جگہ دنیا کی ہر بستی، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر قریہ میں جا کے اعلان کرتے ہیں، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنا قدم آگے بڑھا لے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنے آپ کو روک لے۔ یہاں تک کہ عید الفطر کا چاند طلوع ہونے تک، دن ہے یا رات، صبح ہے یا دوپہر، اللہ کے یہ فرشتے دنیا کے اندر لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے تیرے لیے موقع ہے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اپنے آپ کو روک لے۔ اور ایک ایسا موقع ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جو شیطان انسان کو بہکاتا ہے، برائی پہ آمادہ کرتا ہے، اسے اللہ رب العزت قید کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے لیے ایک نیکی کا میدان کھلا ہے۔ اگر آج بھی انسان نیکی کی طرف راغب نہ ہو سکا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو تیار نہ کر سکا، جبکہ شیطان کو اللہ نے باندھ دیا، تو پھر اسے اپنی بدقسمتی پر رونا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس رمضان المبارک میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات، رمضان کے اعتبار سے روزہ عربی زبان میں صوم کہتے ہیں اسے۔ صوم کا معنی ہے روزہ، روزہ اس کا ترجمہ ہے۔ ہم اپنی زبان میں اسے روزہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے صوم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، ایمان کیا ہے، اور احتساب یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح رات کا قیام ہے، یہ فرض تو نہیں، نفل ہے۔ کہا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور تیسرا کام، یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، اس لیے ہر مسلمان بھائی ہے یا بہن، اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ، اگر عام حالات میں وہ ایک خاص تعداد میں قرآن پڑھتا ہے تو ان دنوں قرآن کو پڑھنے کی تعداد کو زیادہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس مہینے میں جبریل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، جبریل آپ کو قرآن سناتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ ان دنوں قرآن کی تلاوت سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ روزہ فرض ہے، اسے ہر صورت رکھنا ہے، اور روزے کی حالت میں روزے کے بعد بہترین وقت فجر کا ہے کہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تو انشاءاللہ روزہ کیا ہے، روزے کے آداب کیا ہیں، اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو بتدریج عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔